خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے۔ پروگرام آفتاب صداقت کے ساتھ آپ کا ہوسٹ پادری اعجاز یوسف حاضر ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج کی صبح خداوند نے ہماری زندگی میں عطا کی ہے تاکہ ہم اس کے پاک اور مقدس نام کے وسیلہ سے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ آج کے دن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے آج پروگرام آفتاب صداقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سو آئیں ہم خداوند کے حضور آج کے دن کا آغاز خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت کے ساتھ کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں۔ زبور نمبر 1 اور اس کی پہلی سے 6 آیت تک ہم کلام مقدس کی تلاوت سنیں گے۔ پرانے عہد نامے میں زبوروں کی کتاب زبور نمبر 1 اور اس کی پہلی سے 6 آیت تک خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ کلام پاک میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے مقدس کلام کی تلاوت ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیز ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مہمانوں میں ہمارے ساتھ آج پاسٹر انجم شہزاد جو کہ لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ شیخو پورہ کے پرنسپل ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ پادری صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پروگرام آفتاب صداقت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، اور پرسر میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ دعا میں رہنمائی کریں اور پھر ہمارے ناظرین کے ساتھ خدا ان کے مقدس کلام میں سے جو بھی خدا ان نے آج آپ کو کلام دیا ہے اس میں سے ہمیں رہنمائی عطا۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خداوند، لا تبدیل خداوند، اپنے وعدوں میں سچے، اپنے قول میں پختہ خداوند، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم اس وقت میں بآسمانی آپ کے کلام کی مفید باتوں کو سیکھنے والے ہیں۔ جب آسمانی ہم آپ کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو بآسمانی ہماری مدد، ہماری سہایتا کیجیے گا۔ جو کچھ بتایا جائے سب آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ جتنے لوگ آج اس کلام کو سنیں اپنے دلوں میں جگہ دیں اور سوگنا پھیلانے والے اور سچ لال خداوند یسوع مسیح کے نام کو مل سکے۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی، میں سب سے پہلے تو ہوشنا ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا تاکہ میں یہاں پر آ کر خداوند کے کلام کی باتوں کو سکھا سکوں۔ میں ان کے جو آنرز ہیں ان کا بہت دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے شیخو پورہ جیسے شہر میں اس ٹی وی چینل کا جو ہے وہ آغاز کیا ہے۔ خداوند ان کو بڑی برکت دے۔ آج کا جو پیراگراف کہہ سکتے ہیں یا جو چیپٹر پڑھا گیا زبور کی کتاب کا، اس کے بارے میں ہم چند لمحوں کے لیے دیکھیں گے، غور کریں گے کہ یہ کیا جو ہے وہ پیغام ہم کو دے رہا ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب کے بارے میں مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً اس کا جو لکھے جانے کا وقت ہے وہ 930 کاف میم تا 1010 کاف میم تک ہے، یعنی مسیح یسوع کے آنے سے پیشتر 930 سے لے کے 1010 تک یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لکھے گئے۔ جی۔
اور زبور کی کتاب جو ہے وہ سب سے لمبی کتاب جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اس میں حمد و ستائش کے گیت ہیں، مدد مانگنے کی دعائیں ہیں، جی، اور اس میں توکل کے اظہار کی نظمیں ہیں. اس میں ہر طرح کے احساس کی ترجمانی ہم کو ملتی ہے. جی، یہ ہمارے احساس کا ترجمان ہے زبور کی کتاب جو ہے. اور جتنے زبور اس میں ہیں لکھے گئے، جتنے چیپٹرز ہیں، وہ سب ہمارے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں. جیسے اس میں غم کے بارے میں ہے، خوشی کے بارے میں ہے، اور کبھی کبھی اس میں ہمیں یقین اور امید کے بارے میں پتہ چلتا ہے. خدا کے ساتھ گلہ شکوہ نظر آتا ہے، خداوند کی طرف سے تسلی نظر آتی ہے کہ جگہوں پہ یہ معافی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کہ جگہوں پہ خداوند کا غصہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور سیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت ہی طریقوں سے ہماری تربیت ہے. بالکل. اور زبور کی کتاب جو ہے وہ باقاعدہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے، ہماری عبادات کا حصہ بن چکی ہے. ہمارے چرچز میں جو ہے وہ اگر زبور سنڈے سروس میں نہ گائے جائیں تو عبادت جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں لگتی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کمی رہ گئی ہے. بالکل. اور اگر ہم اس زبور کی طرف آئیں جس کی تلاوت کی گئی ہے، زبور نمبر 1، تو اس زبور میں ہمیں مقدسین کی مبارک حالی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جی. یعنی اس زبور کا اگر ہم مضمون نکالیں تو وہ مقدسین کی مبارک حالی ہے. جیسے کہ پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ لکھے مبارک ہے وہ آدمی جو شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. یعنی اس زبور میں بتایا گیا ہے ایک ایسا شخص جو کہ مبارک ہے، جو مبارک ہے، اور اس کی پہچان جو ہے وہ یہ زبور بتاتا ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو مبارک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ خطا کاروں کی مجلس میں بیٹھنے والا وہ نہیں ہے، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. یہ پہلی آیت ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مبارک حالی اصل میں کیا ہے، اور مبارک حالی کی پہچان کیا ہے. وہ شخص کون سا شخص ہے جو مبارک ہے، وہ مقدس ہے اور مبارک ہے. یعنی ہمارا مضمون ہے مقدسین کی مبارک حالی. اب مبارک کا مطلب ہم جسٹ خوش بھی ہیں. اگر کسی کو کہتے ہیں ہاں بھائی جو مبارک ہو تو اس کا مطلب کہ وہ خوش ہے تو ہم اس کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. لیکن اس زبور میں خداوند کے کلام میں جسٹ جو ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی خوش ہے تو اس لیے مبارک ہے. مبارک وہ شخص ہے جو خداوند کے معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہے، اور اس کا معیار یہ زبور بتا رہا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اور اگلی بات جو سب سے اہم وہ کہتا ہے کہ بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. بالکل. خداوند کی شریعت مطلب خداوند کے احکام، مطلب خداوند کی مرضی. جو کچھ خداوند انسان سے چاہتا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کو وہ شخص جو مبارک ہے وہ پورا کر رہا ہے تو وہ مبارک ہے. اگر وہ خداوند کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے، اس کی مرضی پر چل رہا ہے، اس کی شریعت کو مان رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے اور اس میں خوش ہے، خوش دلی سے اس کو مان رہا ہے، وہ مبارک وہی ہے جو خوش ہے، جو خوش ہے، اس کے احکام میں خوش ہے، جو اس کی باتوں میں خوش ہے. وہ خوف سے اس کو نہیں مان رہا، بالکل وہ محبت سے اس کو مان رہا ہے. اس کی خوشنودی ہے. خوف جو ہوتا ہے انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، اور ڈر سے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، وہ کچھ دیر کی ہوتی ہیں. لیکن جو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اس میں خوشنودی ہے. اس شریعت میں، خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. وہ خوشی سے اس کے احکامات کو مان رہا ہے، وہ خوشی سے سارے کام کر رہا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ خداوند کی مرضی کو پورا کر رہا ہے. جو خدا نے آزاد مرضی دی ہے
اس آزاد مرضی میں بھی وہ ایسی محفلوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی صحبتوں سے نکل کے تو خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہے۔ بالکل زبور نویس کے کہنے کا مطلب یہ، اور آگے کہتا ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہر وقت خداوند کے احکامات کو سوچتا رہتا ہے، خداوند کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کا دل خداوند کی طرف لگا ہی رہتا ہے۔ یہ وہ پہچان بتا رہا ہے مبارک بندے کی کہ جب اس کے ذہن میں خداوند کی شریعت ہے، جب وہ پورا اپنا گیان جو ہے وہ خداوند کی شریعت پر، شریعت مطلب احکام یعنی اس کی مرضی، جتنا دھیان وہ اس کی مرضی پر لگاتا جائے گا اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرتا جائے گا، اتنا ہی وہ مبارک ہوگا، اتنا ہی وہ خوش ہوگا، اتنی ہی اس کی زندگی میں خوش خرمی آئے گی۔ یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت بات وہ زبور نویس اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ وہ کیسا درخت ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے، ہر وقت وہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کو سیراب کرتا رہتا ہے، کبھی اس کا پتا مرجھاتا نہیں ہے، مطلب اس میں کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جس سے وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ اگر ہم خداوند کے کلام کے بارے میں پڑھیں تو بہت سی جگہوں پہ پانی کو کلام سے تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ ہر وقت خداوند کے کلام سے سرشار رہتا ہے، سیر اور آسودہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ پہچان بتاتا ہے زبور نویس اس کے بارے میں کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا جس کا پتا کبھی بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خداوند اس کے کام میں اس کو برکت دے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ دن رات خداوند کے کلام کے ساتھ چل رہا ہے، خداوند کے کلام کو پڑھتا ہے، اس کی رہنمائی میں سارے کام کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ اچھا کام ہی کرے گا، اور جو کچھ بھی کرے گا وہ برابر ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں تو جو شخص جتنا زیادہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے، خداوند اس کو برکات سے نوازتا رہتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ بالکل، اس میں وہ بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ ہاں بالکل، یہ صحیح بات ہے، اس میں وہ بڑھتا جاتا ہے اور ترقی کرتا جاتا ہے، لیکن شریر ایسے نہیں ہے۔ زبور نویس یہ بتاتا ہے کہ شریر ایسے نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اگر خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، اگر شریعت پر عمل نہیں کرتے، شریعت مطلب احکام مطلب مرضی، اگر آپ خداوند کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے تو آپ شریروں کی طرح ہیں۔ اب شریروں کا کام کیا ہے؟ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ ان چیزوں کے منافی جو ہیں، مثلا جو بندہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا رہتا ہے وہ شریر ہے، جو بندہ ٹھٹھا بازوں کی مجالس میں بیٹھتا ہے وہ شریر ہے۔ تو ایسے بندوں کو خداوند الگ کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے اس زبور کے توسط سے کہ وہ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، یعنی ان کا جو بھی کام ہوگا وہ بارور نہیں ہوگا، وہ اپنے کاموں میں پھنس جائیں گے اور حق سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا صادقوں کی راہ کو جانتا ہے پر شروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ کنکلوژن میں کیا بتا رہے ہیں کہ جو صادق لوگ ہیں
وہ ہی ترقی پائیں گے. صادق لوگ مطلب وہ لوگ جو مبارک ہیں. ابھی ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج کی صبح ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر انجم شہزاد صاحب موجود ہیں اور ہم زبور نمبر 1 میں حقیقی مبارک حالی یعنی جو مقدسین کی مبارک حالی ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اور بریک پہ جانے سے پہلے پادری صاحب فرما رہے تھے کہ جو حقیقی مبارک شخص ہے وہ شخص ہے جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, ان کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا, اور پھر دن رات اس کو خدا کے کلام کا, اس کی شریعت کا جو ہے وہ دھیان رہتا ہے. اور خاص بات جو پادری صاحب ابھی بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ جو شخص مبارک حالی کی طرف جانا چاہتا ہے وہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے, یعنی وہ خوشی سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے. یعنی خدا کے کلام کے مطابق جو چلتا ہے تو وہ خوشی سے چلتا ہے, یہ نہیں کہ بڑی مجبوری سے, لاچاری سے یا پھر ڈر سے, بلکہ وہ خدا نے جو آزاد مرضی خدا نے دی ہے اسی آزاد مرضی میں رہتے ہوئے اپنی خوشی سے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو یہ گفتگو ہو رہی تھی. اور ساتھ ساتھ جو شریر ہے اسی زبور میں جو دوسرا تقابل ہے وہ شریر کا ہے کہ اگر مبارک شخص ایسا ہے تو پھر شریر کیسا ہے. تو شریر کی جو اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں ان پہ پادری صاحب بات کر رہے تھے, اور میں چاہوں گا کہ پادری صاحب آپ مزید ہمیں سکھائیں کہ اس زبور کی وساطت سے خدا کا بندہ کیا اور بیان کرنا چاہتا ہے. جی, جیسے کہ ہم سیکھ رہے تھے بریک سے پہلے کہ شریر جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے. بائبل مقدس میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے لوگوں نے خداوند کے کلام کے اگینسٹ جانا چاہا ہے انہوں نے نقصان ہی اٹھایا. اور بائبل مقدس میں اگر ہم ابراہیم کی مثال دیکھیں تو وہ صادقوں میں گنا گیا. بے شک. اور شک کیا رکھی خداوند نے؟ کیا اس کے اعمال تھے جن کے ذریعے سے وہ صادق القول گنا گیا یا راست باز گنا گیا, بلکہ کیا تھے؟ اس کا ایمان. اگر آپ عبرانیوں اس کا 11واں باب پڑھیں تو وہاں پر آپ کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ ابراہیم جو تھا وہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہی راست باز گنا گیا, ایمان کے وسیلہ سے ہی صادق وہ ٹھہرا. بے شک. نوح کے بارے میں دیکھ لیں آپ لوگ, ہم لوگ اگر دیکھیں اس کے بارے میں, دانیل کے بارے میں یار, تو دانیل اپنے لاسٹ وقت میں بھی خدا کے اوپر یقین اور بھروسہ رکھا تھا. بے شک. اور خداوند نے اس کو صادق ٹھہرا دیا, بالکل سچا وہ ثابت ہو گیا. اور وہ غیر قوم کا بندہ جو تھا نبوکدنضر, اس نے کہا کہ دانیل کے خدا کو سجدہ کرو بھائی, کیونکہ وہ آخر تک خدا کے اوپر ایمان رکھا اس نے, اور خدا کی خوشنودی حاصل کی. اور خدا کی خوشنودی اس نے حاصل کی, کیونکہ اس نے خدا کو صادق القول جانا اور اس پر ایمان رکھا کہ خدا واقعی ہی صادق ہے, اور وہ خود بھی صادق ٹھہر گیا. اور شریروں نے اتنی کوشش کی. وہ دانیل کی جو سٹوری ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کتنے شریر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. بے شک. انہوں نے کیسے کیسے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کی, لیکن دانیل کا اعتقاد, یقین, بھروسہ, توکل صرف اور صرف خداوند پر تھا, اور خداوند نے اس کو جو ہے وہ بالکل کامیاب کیا. بے شک. اور اگر ہم متی اس کا 5واں باب, متی اس کا
5واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مبارک لوگ ہیں ان کو کیا کیا ملے گا، خداوند ان کے لیے کیا کیا کچھ کر سکے گا۔ اجر کی بات ہے۔ اجر دیکھیں کیا لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ سب سے پہلے جو مقدسین مبارک ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ آسمان کی بادشاہی، اور اس کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنی بادشاہت میں، اپنی قربت میں لے۔ بالکل، اور اگر آپ اسکوفیلڈ کا مطالعہ کریں، جی، انگلش بائبل اسکوفیلڈ ہے کنگز جیمز ورژن کی، تو وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی اصل میں ہے کیا؟ تو خدا کی بادشاہی اصل میں خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو وہ لوگ جو مبارک ہیں وہ کیا کریں گے جی؟ آسمان کی بادشاہی انہیں کیا، یعنی یسوع مسیح ان کا ہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مبارک لوگ ہیں خداوند یسوع مسیح ان کا ہے، اور جس کے پاس مسیح خداوند ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک، کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی اس کے پاس زندگی ہے، اور انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے زندگی کی طرف ہی بھاگ رہا ہے کہ میں کبھی مروں نہ۔ بے شک، اور ہمیشہ کی زندگی کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو دل کے قریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح مبارک لوگوں کے ہیں۔ مبارک کون ہے؟ جو خدا باپ کی مرضی کو بجا لاتے ہیں، جن کی خوشنودی جو ہے وہ خداوند کے شریعت میں ہے، وہ لوگ مبارک ہیں، اور پھر وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک لوگ ہی تسلی پائیں گے، وہی سیٹسفائیڈ ہوں گے، سیٹسفیکشن ان کو ملے گی۔ اطمینان جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے پاس ہی ہے جو مبارک ہیں۔ بے شک، اور ایمانداروں میں دیکھا جائے تو جو شخص خدا کی طرف سے تسلی پاتا ہے اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا اطمینان نظر آتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں، بے شک وہ دکھ میں ہو، تنگی میں ہو، خوشحالی میں بھی ہو، جس بھی صورت میں ہو، وہ صرف خوش نظر آتا ہے، ان کے چہرے پہ ایک عجیب اطمینان ہوتا ہے۔ تو یہ انہی کو ملتی ہے جو اس کی خوشنودی میں خوش رہتے ہیں، جو صرف خدا کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی خداوند خود تعریف کرتے ہیں۔ بے شک، اس میں ایوب کی کتاب میں خداوند کہتے نہیں ہیں ابلیس سے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کا حال دیکھا ہے؟ اور پھر وہ سب کچھ اس کے بارے میں گنواتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا کیا کرتا ہے، وہ مجھ سے کتنا خوف رکھتا ہے، میرے لیے کتنا کچھ وہ کرتا ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیسے رکھا ہوا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ بتاتا ہے خداوند اس کو فخر کے ساتھ کہ یہ میرے بندہ ہے، تو نے اس کے حال پہ نظر کی ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ بے شک، یعنی خدا ایسے سب سے بڑے دشمن کے سامنے جو ہے اس ایماندار کی تعریف کرتا ہے جو خدا کی خوشنودی میں خوش رہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایوب جو ہے وہ کیسا مطمئن نظر آتا ہے۔ کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تسلی پائیں گے، اتنا کچھ کھو جانے کے بعد بھی ایوب کے پاس تسلی تھی کہ اس کا خدا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خداوند نے کیا، خداوند نے اس کو پھر سے اور زیادہ دیا، جو اس کے پاس پہلے تھا اس سے کہیں زیادہ اس کے پاس اور آ گیا۔ اور پھر دیکھیں مبارک لوگ زمین کے وارث ہوں گے۔ بے شک، مبارک لوگ زمین کے وارث ہوں گے، خدا کے وارث ہوں گے۔ ایسے خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ وارث ہوں گے، وہ زمین کے وارث ہوں گے، وہ اسودہ ہوں گے۔ اسودہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی چیز کی بھوک نہیں رہتی، وہ بالکل سیر ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے اندر سے گریڈ ختم ہو جاتا ہے، لالچ ختم ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، صرف اور صرف وہ خدا کی مرضی کو دیکھتا ہے، صرف اور صرف وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، وہ صرف اور صرف اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے
میں خدا کی مرضی کو حاصل کر لوں، میں خدا کی مرضی کو پالوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں۔ وہ آسودہ رہتے ہیں ہر وقت، ان کے جو ہیں وہ ذہن جو ہیں وہ بھرے رہتے ہیں خدا کے کلام سے، اور کسی صورت میں بھی ابلیس آ کے تو ان میں خلل نہیں ڈال سکتا، ان کی سوچ کو خراب نہیں کر سکتا، ان کو ڈس اٹریکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آسودہ ہوتے ہیں ہر ایک چیز سے۔ اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو مبارک ہوتے ہیں وہ رحم کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسٹیک ان سے ہو جاتی ہے تو خدا ان پر رحم کرے گا، کیونکہ زبور میں بھی اسی کہتا ہے زبور میں کہ نہ رب جس دے پاپاں دا کردہ حساب وہ دانے، دان کا مطلب ہی مبارک ہوتا ہے، وہ دانے تے دل اس دا نہیں خراب۔ اگر کوئی گناہ غلطی خطا ہوئی ہے تو اگر دل صاف ہے تو خدا ایسے شخص پر رحم کرتا ہے، ایسے شخص پر کا خیال کرتا ہے۔ سو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک لوگ جو ہیں ان پر رحم کیا جائے گا اور وہ خدا کو دیکھ سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ باغ عدن سے جدائی ہے، خدا کو دیکھنے کی خواہش ہے انسان کے اندر، تو وہ اس مبارک حالی میں پوری ہوتی ہے۔ اور کیا ہے، موسیٰ نے کیا کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ دیکھ نہیں سکا، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو مبارک ہیں وہ خدا کو دیکھ لیں گے، وہ پاک دل ہوں گے اور پاک دل کے ساتھ خدا کو دیکھ لیں گے۔ لیکن وہ پاکیزگی جو ہے، وہ پاک دلی جو ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے ذریعہ سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ جب اس کی بادشاہی میں ہم آ جاتے ہیں، خدا کی بادشاہی یعنی یسوع مسیح میں چلے جاتے ہیں، تو ہم خدا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ہم نے زبور کے تمام ریکوائرمنٹ کو، زبور نمبر 1 کی تمام ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے، ہم نے خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ہر وقت خداوند کی شریعت میں اپنی خوشی ڈھونڈنی ہے، خداوند کے احکام میں اپنے آپ کو جو ہے مگن رکھنا ہے، ہر وقت اسی کے خیالات کو اپنے اندر بسائے رکھنا ہے، اسی کے کلام کو اپنے اندر ہم نے سموئے رکھنا ہے۔ پر صاحب بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم پورے آج کے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی زبور نمبر 1 کے حوالے سے، ہم نے پادری صاحب سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ تاہم جو خاص بات پادری صاحب کی مجھے اس زبور کے حوالے سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مبارک حالی کے لیے خدا کی شریعت میں اپنی خوشی ڈھونڈنی ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کا جو ہمارا پورا دن ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق گزرے۔ آج کے پورے دن کی ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے خدا کے کلام کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں، چونکہ یہ ہمارا کرسمس سیزن ہے، یہ وہ دن ہے جب ہم حقیقی مبارک حالی دینے والے خداوند کی آمد کی اس دنیا میں خوشی منا رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کی خوشنودی کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں، تاکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینے کا باعث بنے۔ آج کے پورے دن میں ہم جو بھی کام کریں وہ یہ جانتے ہوئے کریں کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، اور پھر خداوند کی خوشنودی کو پورا کرنے کے لیے، خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے سارے کاروبار میں خداوند کی برکت آئے۔ سو ہم آج اپنے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے حضور دعا کریں تاکہ آج کے دن میں خداوند سارے دن میں آپ سب کو سنبھالے اور بڑی برکتیں سوائیں۔ سب اپنے سر جھکائیں اور خداوند کے حضور ہم دعا کریں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بہت شکر گزار ہیں آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، اور
ख़ास तौर पर खुदावंद तेरे खादिम पास्टर अंजम शहजाद साहब के लिए, जिनके वसीला से पाखुदा तेरे मुकद्दस कलाम को सीखा है। तौफीक बख्श कि हम आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना ध्यान और ज्ञान आपके मुकद्दस कलाम की तरफ मबजूल रखें, ताकि पाखुदा हम अपनी ज़िंदगी में ख़ता ना करें, बल्कि तेरे हजूर सरफराजी के दिन देखने के लिए, बादशाही हासिल करने के लिए और पाखुदा आपको देखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। फजल अता फरमा ताकि हम तेरे कलाम पर अमल करें। आज खुदावंद जितने बहन भाई बच्चे अपने कामकाज के लिए और ख़ास तौर पर जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, तो मेहरबान खुदा तो सबको बाबरकत ठहरा। आज के पूरे दिन में हर एक काम में तो हमारे साथ रहे, मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम होता है। प्रोग्राम देखते रहें आफ्ताब सदाकत होशना टेलीविज़न पे। आपके साथ एक नए प्रोग्राम के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।